اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین بھی کوئی شخص لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، جو اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو لے کر آئیں گے۔ تو جو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ، یہ دین اپنی ماؤں کی گود میں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عیسائی گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی یہودی گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی بھی اور دین میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم کلمہ پڑھ چکے تھے اور ہمیں کلمہ آتا تھا، ہمیں کلمہ سکھایا گیا، ہم نے اس کلمے کی گواہی دی جس کی بنیاد کے اوپر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور گھرانے میں پیدا کر دیتا، کسی اور دین میں پیدا کر دیتا، تو اپنے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین میں داخل ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم میں سے کسی نے کوئی ریکویسٹ نہیں دی تھی اللہ کو، ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے خاص اپنے کرم سے، اپنی سلیکشن سے ہم لوگوں کو جو اسلام عطا فرمایا، اس پہ اگر ہم ساری زندگی بھی شکر کریں تو وہ کم ہے۔ آج ایک چیز مسلمانوں میں بہت کامن ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اکثر ہی خود ہی اپنے آپ کو جو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمے کی اس کا جو امپورٹنس ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ آج ہمارے اپنے دلوں سے ہی نکل چکی ہے۔ اور اکثر آپ لوگوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامنلی یوز ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم سے تو وہ بہتر ہیں۔ یہ جو ہم سے تو وہ بہتر ہیں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ، یا ایک اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو بہت کامن ہوتی ہے، کمپیریزن جب کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی ہم سے تو گورے بہتر ہیں۔ تو یہ کمپیریزن کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف جو ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ نان مسلم ہے، تو مسلمان خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے تو نان مسلم بہتر ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے، اس سٹیٹمنٹ میں جو زہر ہے، اس سٹیٹمنٹ میں جو اللہ کی ناراضگی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ اللہ الصمد، وہ غنی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہو، تو ہم سب نے مسلمان ہوتے ہوئے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا اقرار کیا کہ یا اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ واحد ہیں، آپ غنی ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، آپ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا اقرار تو مسلمان نے کر لیا۔ دوسری طرف جب یہی دعوت پہنچی بہت سارے اور لوگوں پہ جو کہ آج ہم کہتے ہیں عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ابھی کہو کہ واحد ہے، تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ نہیں، اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب جب اور اسی طریقے سے یہودی جو ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا نبی بنا کر، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے پیدا کر دیا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو آج ہم جب یہ کمپیریزنس کرتے ہیں، ایک نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، دوسرے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور آج مسلمان جو اس کلمے کو دل سے پڑھتے ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ہم خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ بہتر ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سنتا ہوگا، جب ہم اپنے منہ سے نکالتے ہوں گے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شریک ٹھہرانے والا ہے وہ نا شریک ٹھہرانے والے سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے غضب اور اللہ کو ناراضگی کتنی ہوتی ہوگی اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا علمی میں لوگ کہہ جاتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بس
وہ ہمارے ہاں ایک اور چھوٹی سی ایک بیماری ہے نا کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ، جو جہاں سے سنا بس سن کے کہنا شروع کر دیا، جس نے کہا ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سنا اور بس بولنا شروع کر دیا۔ اپنے الفاظ بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کبھی کبھی کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے ایک کلمہ نکالنے کی وجہ سے۔ تو الفاظ کا بہت احتیاط کیا کریں کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی۔ اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریزن کرنا ہے آپ نے، تو یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی کرنسی ہم سے اسٹرانگ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز بہتر ہیں، دیٹ کوڈ بی اے کمپیریزن، وہاں پر جو ہے وہ ان امپلائمنٹ الاؤنس بہتر ملتا ہے، اوکے فائن، وہاں پر جو ہے روڈ کا انفراسٹرکچر بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بات، وہاں پر جو ہے وہ جان مال کے تحفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں، بائی دا وے یہ بھی سارا ٹھیک نہیں ہے لیکن کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کمپیریزن تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمپیریزن کرنا کہ ایک مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ کم ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بہتر ہے، یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے۔ اس کمپیریزن کے اوپر بہت احتیاط کیا کریں۔ اگر ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی محبت ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس 5 وقت کی نماز موجود ہے، ہم 5 دفعہ دن میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو پکار سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں پکارتے۔ ہمارے پاس ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں آج بھی محفوظ ہیں، وہاں پر نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم دل کا سکون اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن جنت ہے، ان کا نہیں ہے۔ ہر مسلمان آخرکار ایک نہ ایک دن، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جو یہ آج ہم لوگ جو اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ایک روشن خیالی یا آزاد خیالی کا جو ایک بہت بڑا ایک چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں جو ماں بیٹی بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں وہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا کے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ٹاپ 10 کنٹریز، 10 جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان میں سے ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں ہے، الحمدللہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز آپ جس چیز کا بیج ڈالیں گے پودا بھی اسی چیز کا نکلے گا۔ آپ سیب کا بیج لگائیں گے تو سیب کا درخت نکلے گا، آپ بے حیائی اور فحاشی کا بیج نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا۔ ان لوگوں نے وہ بیج ڈالے، آج وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ اکثر ان کی عورتیں روڈز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے اس کے خلاف جو ہے کچھ ایکشن لیا جائے۔ ان لوگوں نے وہ بیج ڈالا، آج وہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج اسی طرح کے بیج ہمارے ہاں ڈالے جا رہے ہیں، اگر ہمارے ہاں بھی وہ چیزیں رکی نہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے ہاں بھی ریزلٹس وہی ہوں گے، کیونکہ جو جس چیز کا بیج ڈلے گا درخت بھی اسی چیز کا نکلے گا۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو کمپیریزن ہے نا، دس از ناٹ دا فیئر کمپیریزن، ہمیں اس چیز کے اوپر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ تو دنیا کی بات ہوگی، میں آپ کو آخرت کا کمپیریزن بتاتا ہوں۔ آخرت کا کمپیریزن، ایک نہ ایک دن ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، آج سے 150 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اب جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اٹھائے گا۔ اس شخص کو بھی اٹھایا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کو بھی اٹھایا جائے گا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ اب سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ بحیثیت مسلمان جس کے پاس صرف کلمہ ہے، میں یہ نہیں بتا رہا کہ ایمان والا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کی حالت میں گیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس شخص کی بات کر رہا ہوں۔ اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھائے گا تو ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، ابن ماجہ کی اور ترمذی کی روایت ہے اور مسند روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو بلائیں گے، اور اس شخص کو بلائیں گے اور اس کے سامنے جو ہے وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر جو ہے وہ 99 رجسٹر کیا ہوں گے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، گناہ، اور ایک رجسٹر کا جو سائز کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی وہاں تک اس کا ایک رجسٹر ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ جو قیامت کا دن ہوگا زمین کو کیا فلیٹ کر دیا جائے گا، فلیٹ سرفیس ہوگی،
اگر آپ کی ان ایون سرفیس ہوتی ہے کہیں پہ تو وہاں پر آپ کی نظر دور تک نہیں جا سکتی. جہاں پہ چھوٹا سا کہیں پہاڑ کا ٹیلا آیا بس آپ کی نظر وہاں تک جا سکتی ہے. لیکن قیامت کے دن زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا تو آپ فلیٹ سرفیس کے اوپر تقریباً کئی کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں. تو ایک رجسٹر کی کیا لینتھ بتائی کہ اتنا بڑا ہوگا ایک رجسٹر کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک اس کا رجسٹر ہوگا. اس طرح کے 99 رجسٹر ہوں گے, 99 رجسٹرز, جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے جب پیش کریں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ سب تمہارے گناہ, اس میں جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے. وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے جو کاتب تھے, جو لکھنے والے تھے, جو فرشتے تھے, انہوں نے کوئی ظلم کیا, کوئی بات یعنی کوئی بات غلط اس میں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ ساری باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی عذر, تمہارے پاس کوئی عذر ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے, یا کوئی ایسی چیز تم اپنے پیش کر سکتے ہو کہ جو تم سمجھو کہ آج تمہارے لیے بچت کا باعث بن سکتی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں, عذر ہے, میرے پاس تمہاری ایک نیکی محفوظ ہے, ایک نیکی محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, ایک پرچی لائی جائے گی اور اس پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب اس پرچی کے اوپر جب پرچی لائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ چلو میزان کے پاس جاؤ. میزان جہاں پہ نامہ اعمال جو ہے نا دونوں تولے جائیں گے. جب میزان کے پاس جائے گا تو ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے, 99 رجسٹر. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو پرچی دکھائیں گے, اس پہ کلمہ لکھا ہوگا, تو وہ دیکھ کے کہے گا کہ اللہ یہ ایک پرچی, مطلب 99 رجسٹر ایک طرف, اس ایک پرچی سے کیا فرق پڑے گا؟ اب ہم اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں نا, آج بھی ہم جو کمپیریزنز کرتے ہیں ہم اپنی عقل, اپنے دماغ کے حساب سے کرتے ہیں کہ جو فزیکل لاز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہری طور پہ دیکھے گا کہ 99 رجسٹر ایک طرف اور ایک پرچی ایک طرف, تو یہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رکھو اس کو دوسرے پلڑے میں. جب دوسرے پلڑے میں وہ ایک پرچی رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا, تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 رجسٹر کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یہ کلمے کا وزن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک کلمہ جو آج جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے نا ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو خراب ہو گئے, یہ وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن احساس ہوگا کہ اگر اس کلمے کے اوپر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کا وزن آپ کو بتا رہا ہوں. سو میک شیور ان یور لائف, اس کلمے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. کبھی بھی کوئی بھی سچویشن ہو, ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہاتھ سے جاتی ہے چلی جائے, لیکن اس کلمے کو ہولڈ آن ٹو اٹ ٹائٹلی, اوکے, نو میٹر واٹ ہیپنس, اس کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑے رکھنا. اب یہ ایک کلمے کی بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں, اگلی حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ کچھ بڑھا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھیجوں گا. تو یہ کل کتنے بن گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ 70,000. 4 ارب 90 کروڑ 70,000 لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اب آپ سوچئے کہ یہ بھی جو لوگ ہیں یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا. کلمہ نہیں پڑھا تو یہ آپشن بھی گئی ہاتھ سے. اب میں آپ کو یہ ساری وہ آپشن بتا رہا ہوں کہ اس کلمے کی وجہ سے جو ایک مسلمان کو قیامت والے دن اور آخرت میں جو آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے پاس اویلیبل نہیں, میں وہ کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں. بیکاز اف یو ہیو ٹو ڈو دا کمپیریزنس, تو پھر آپ کو شارٹ ٹرم میں بھی کمپیئر کرنا چاہیے اور لانگ ٹرم میں بھی کمپیئر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شارٹ ٹرم میں کامیاب ہوں, لانگ ٹرم میں جا کے ناکام ہو جائیں. کچھ لوگ شارٹ ٹرم میں ناکام ہوں اور لانگ ٹرم میں جا کے کامیاب ہو جائیں. تو یہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی جو طاقت دی ہے, یہ میں آپ کو وہ سارے کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں آخرت میں, جو کہ ایک جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہوگا اس کے پاس یہ آپشنز اویلیبل نہیں ہوں گے. اگلی حدیث بتاتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں بھی نمبر نہیں آیا, ایک روایت آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب حساب کتاب لے رہا ہوگا, ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی, ایک ایمان والے کو اپنے پاس بلائیں گے. ایمان والے کو اپنے پاس بلائیں گے, اور جب اس کا حساب کتاب لینے لگیں گے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا, وہ ایمان والا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ مخلوق کے درمیان پردہ کر دیں گے. اب ساری مخلوق پردے کے اس طرف اور یہ ایمان والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کے اس طرف.
اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنا شروع کریں گے، اس کو گناہ دکھائیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ پھر ایک اور گناہ یاد کرائیں گے، یہ گناہ کیا تھا، کہ یا اللہ یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ گناہ یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ اب اس کو گناہ گنواتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے، اس سے اقرار کرواتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ اللہ نے اتنے سارے گناہ کھول کے سامنے رکھ دیے، تو اب تو بچت نہیں ہونی۔ تو جب وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ گنوا دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھوں گا۔ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کا حساب کتاب بند کرو، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی کون شخص ہے؟ ایمان والا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمے کی طاقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگلی حدیث، چلے خدا نخواستہ اس میں بھی نمبر نہیں آیا، جب سارا حساب کتاب پورا ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو جہنم میں چلے گئے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، جو مسلمان ہوں گے، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب ایمان والے جب جنت میں جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، تو جب جنت میں پہنچیں گے تو ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اصرار و تکرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ، ہمارے ساتھ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ اور تم جا کے جہنم میں سے ان کو نکال کے لے آؤ۔ اب یہ لوگ جب جائیں گے تو آگ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ٹخنے تک جلا دیا ہوگا، کچھ کو نصف پنڈلی تک جلا دیا ہوگا۔ یہ ان کو چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ پھر واپس جب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اچھا ایک کام کرو، جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ یہ واپس جائیں گے اور اس شخص کو بھی نکال کے لے آئیں گے جس کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا، اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو واپس بھیجیں گے، اچھا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ یہ جائیں گے، ان کو بھی نکال کے لے آئیں گے۔ پھر جب واپس آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے کہ اچھا واپس جاؤ اور جس کے دل میں 1 ذرے کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ یہ جب جائیں گے ان کو بھی نکال کے لے آئیں گے۔ یہ بھی فیصلے کس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں؟ ایمان کے اوپر۔ کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کے پاس آپشن اویلیبل ہے، جو کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کے پاس یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ جو کلمہ آج اللہ سبحانہ نے دیا ہے، اس کی ویلیو، اس کی قدر کو سمجھے، اس کو کبھی بھی اس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت ہونے دیا کریں، اپنے آپ کو مت ڈی گریڈ کیا کریں۔ ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر جو نان مسلمز ہیں، وہ جو اتنے اچھے کام کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا فیصلہ ہوگا، ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ایمان والا ہے جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رزق عطا کرتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب اس نیکی کی وجہ سے اس کو دے گا۔ تو ایمان والے کی نیکی کا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اس کا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اجر عطا فرماتا ہے، اس کی برکات ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اپنے آپ کو ایمان پہ قائم رکھنا۔ اب میں اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اب اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ بھئی فلاں شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسے نفرت کی جائے، بلکہ ایسے شخص کے لیے ہمدردی اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو جہنم میں چلا جائے گا جو بغیر کلمے کے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ہم فیہا خالدون۔ یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں اور وہ الٹیمیٹلی اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد
اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور جو شخص جنت میں چلا گیا ان کے لیے بھی یہی کلمات آتے ہیں قرآن میں, خالدین فیہا ابدا, کہ وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون, وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اکانومی ہے ہمیں اکانومی پہ کام نہیں کرنا, یا ہم نے صرف نمازوں پہ فوکس کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں. اکثر لوگ اس چیز کو غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. میں آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میری اپنی ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز ہے ان بزنس ایڈمنسٹریشن, اور میری جو اسپیشلٹی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے, اور میرا پورا کا پورا کیریئر اور جو گزرا ہے وہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گزرا ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ نے بہت ساری ٹیکنالوجیز کو مجھے پڑھنے کا موقع دیا. فائبر آپٹکس ہوگی, سیلولر کمیونیکیشن ہوگی, وائرلیس کمیونیکیشن ہوگی, جی ایس ایم نیٹ ورکس ہوگی, بہت ساری ٹیکنالوجیز پہ میں ان چیزوں کی امپورٹنس کو سمجھتا ہوں, اور ان کو میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر ڈوئل رسپانسبلٹی ہے. ہم نے آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے اور ہم نے دنیا کے لیے بھی کام کرنا ہے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے فوکس کیا ہے, انہیں صرف دنیا بہتر کرنی ہے, اینڈ دیٹس واٹ دے آر فوکسنگ آن. لیکن ہمارے پاس جو ہے, ہمارے پاس 3 کام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا, کیا دعا سکھائی ہمیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا. جو دعا ہے کیا, یا اللہ ہمیں دنیا بھی ہماری بہترین دے, آخرت بھی بہترین فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو ہم نے 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے. ہم نے اپنی دنیا بھی بہتر بنانی ہے, آخرت بھی بہتر بنانی ہے, اور وہ اعمال بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکیں. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ 3 کام کرنے کے لیے ہوں, تو ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو سارا وقت جو ہے وہ اپنی دنیا بھی بنانے میں, آخرت بھی بنانے میں مصروف ہوں گے. اس کے باوجود اگر ہم لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں سے ہوتا ہے. ایک مسلمان ہو, وہ یہ کلیم بھی کرے کہ ہم نے جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے, اور وہ محنت بھی نہ کرے, تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ہمیں اپنے آپ کو ساری ڈائمینشنز میں کام کرنا ہوگا. ہمیں دنیا کی ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہے, ہمیں میڈیکل بھی پڑھنا ہے, ہمیں انجینئرنگ بھی پڑھنی ہے, ہمیں یہاں کی ٹیکنالوجی کو بھی سیکھنا ہے, ہمیں اکانومی بھی پڑھنی ہے. لیکن ان سب چیزوں میں کھو کر اپنی آخرت کو کبھی برباد نہیں کرنا, اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھولنا. اس کلمے کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ جب اس کلمے کے اوپر زندگی گزاریں گے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر یہ زندگی میں موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. لیکن اپنے جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ کیا ہے, اس کلمے کی امپورٹنس کو سمجھیں, اس کو ویلیو دیں, اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کرے اور آخرت میں بھی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, ان کو کلمے پہ قائم رکھے, اور جتنے نان مسلمز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور ہم مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں کہ ہم نے خود بھی کلمے پہ قائم ہونا ہے اور ہم نے اس کلمے کو دوسروں تک بھی لے کے جانا تھا. اصل میں تو کام ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. وہ ہم الٹا اب ریورس ہو گیا, وہ الٹا ہم نے ان کے پاس جا کے اپنی دعوت لے کے جانی تھی, ان کی دعوت ہمارے پاس آ گئی, اور ہمارے اپنے ہی مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ ایمان سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو ہمیں اب مزید ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے لوگوں کو بھی پہلے جگانا ہے کہ بھائی ہیلو ہینگ آن گیٹ اپ, ہم مسلمان ہیں, ہم نے ایمان پہ قائم ہونا, اور ہم نے ان کو مسلمان کرنا تھا. تو وہ کام بھی ہم نے کرنا ہے, خود بھی ایمان پہ قائم رہیں اور دوسروں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.